صدر مملکت پریزیڈنٹ ملک میں چونکہ پارلیمانی نظام رائج ہے اور پارلیمانی نظام کے مطابق ملک کے دو سربراہ ہوتے ہیں، ایک وزیر اعظم اور دوسرا صدر۔ صدر کے پاس جو ہے وہ برائے نام اختیارات حاصل ہوتے ہیں، رسمی اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اور اصل اختیارات کا مالک جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ 1973 کے آئین کے مطابق ملک میں پارلیمانی نظام ہے، تو پارلیمانی نظام کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ صدر مملکت کے اختیارات کم رکھے گئے تھے اور اس کو رسمی سربراہ بنایا گیا تھا، اور تمام اختیارات کا حامل جو تھا وہ وزیر اعظم تھا۔ لیکن 1985 میں 8ویں ترمیم صدر ضیاء الحق نے کی اور اس کے مطابق جو ہے وہ صدر کے اختیارات کو کافی حد تک بڑھا دیا گیا تھا اور وزیر اعظم کے اختیارات کچھ کم ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اب صدر مملکت کے اختیارات کو کم کر کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ دوبارہ پاورفل بنا دیا گیا ہے، اور 1973 کے آئین کی جو اصل روح تھی اس کو بحال کر دیا گیا ہے، یعنی پارلیمانی نظام کے تقاضے دوبارہ سے پورے کیے گئے ہیں۔ اب صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے اور برائے نام اختیارات رکھتا ہے، اور اصل اختیارات کا مالک جو ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ اب کون سا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو صدارت کے عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے، اپنے آپ کو امیدوار کے لیے پیش کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا اہلیت ہونی چاہیے، وہ کن شرائط پر اس کو پورا اترنا چاہیے، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، کوئی غیر مسلم صدارت کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ اس کو قومی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہونے کی شرائط پر پورا اترنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ حکومت کے کسی نفع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، یعنی وہ سرکاری اور نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، ذہنی اور جسمانی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہو، مفلوج نہ ہو، اور یہ کہ وہ سزا یافتہ نہ ہو، اور اس کی عمر کم از کم جو ہے وہ 45 سال ہونی چاہیے۔ آگے انتخاب، الیکشن کیسے ہوگا صدر مملکت کے عہدے کا؟ تو صدر کو باقاعدہ طور پر ایک انتخابی ادارہ منتخب کرتا ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق صدر کو صرف قومی اسمبلی اور سینٹ، یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ صدر کو مل کے منتخب کرتے تھے۔ لیکن 1985 کی 8ویں ترمیم کی روح سے اب صدر کے انتخاب میں جو ہے چاروں صوبائی اسمبلیوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اب صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں مل کے کرتی ہیں۔ یہ انتخابی ادارہ ہے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے۔ اب صدر مملکت کے انتخاب کے لیے جو قواعد و ضوابط طے کرتا ہے وہ الیکشن کمیشن ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی انتخابات ہوتے ہیں، اور صدر کے انتخاب کے لیے تاریخ کا اور جگہ کا انتخاب کرتا ہے، اور مقررہ تاریخ کو پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے بھی اجلاس بلوائے جاتے ہیں، اور اس دن پولنگ کروائی جاتی ہے۔ صدر کے عہدے کے لیے جو شخص تمام شرائط پر پورا اترتا ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو جمع کروا دیتا ہے۔ وہ باقاعدہ ان کاغذات کی جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں، چھان پٹک کرنے کے بعد اگر تو وہ امیدوار جو ہوتے ہیں وہ صدارت کے عہدے کی شرائط کو پورا کرتے ہیں تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور مقررہ مقام اور تاریخ طے کر لی جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس مقررہ دن الیکشن کروائے جاتے ہیں اور رائے دہی کروائی جاتی ہے یا ووٹنگ کروائی جاتی ہے۔ اس کے لیے خفیہ رائے دہی کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ ووٹنگ کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اعلانیہ اور دوسری خفیہ۔ اعلانیہ میں تو ظاہر ہے ہاتھ کھڑا کر کے اپنی رائے کا اظہار کر دیا جاتا ہے، اور لیکن خفیہ میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک جگہ پر جو ہے وہ اسٹیمپ لگا کے بیلٹ پیپر پہ، اور پھر اس کو طے کر کے جو ہے وہ اس کو بیلٹ باکس میں ڈالا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ
رائے ظاہر جو رائے دے رہا ہوتا ہے اس کو نام ظاہر نہیں ہو پاتا کہ اس نے کس امیدوار کے حق میں رائے دی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے خفیہ رائے دہی کا زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پولنگ کے بعد جو ہے وہ پھر گنتی کا مرحلہ آتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں تو گنتی آسان طریقے سے ہو جاتی ہے، یعنی جس ممبر نے جتنے ووٹ حاصل کیے ہیں اتنے ہی اس کے ہیں، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں طریقہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی تعداد ایک جیسی نہیں ہے۔ چاروں صوبوں کے اراکین کی تعداد جو ہے وہ مختلف ہے۔ پنجاب کی سب سے زیادہ ہے، بلوچستان کی سب سے کم ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک امیدوار جو ایک صوبائی اسمبلی سے ووٹ حاصل کرتا ہے اس کو سب سے چھوٹے صوبے بلوچستان کی کل نشستوں سے ضرب دے دی جاتی ہے۔ اور پھر جو جواب حاصل ہوتا ہے اسے پھر اس متعلقہ صوبے کی کل نشستوں سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ طریقہ آپ کی بک میں دیا گیا ہے کہ اگر پنجاب کی صوبائی اسمبلی سے جو ہے کوئی امیدوار 231 ووٹ حاصل کرتا ہے تو اس کو پھر بلوچستان کی 231 کو بلوچستان کی کل جو نشستیں ہیں 65 ان 65 ووٹوں سے ضرب دے دی جاتی ہے۔ تو پھر جواب جو آئے گا اس کو پھر پنجاب کے کل ووٹوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو جواب آئے گا یعنی 40 جو آنسر آئے گا، اس طرح پنجاب اسمبلی کے امیدوار کے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ پھر 40 مانی جائے گی، یعنی 40 مانی جائے گی۔ دوبارہ سن لیں کہ جس صوبے سے جو ہے وہ ہم نے امیدوار کے ووٹوں کی تعداد حاصل کرنی ہے، معلوم کرنی ہے، تو اس صوبے کے سے ایک امیدوار نے جتنے ووٹ حاصل کیے ہیں ان ووٹوں کو بلوچستان کی اسمبلی سے جو ہے وہ ضرب دے دی جاتی ہے۔ جو جواب آئے گا اس کو پھر اس متعلقہ صوبے کی اسمبلی کے کل نشستوں سے جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جو آنسر آئے گا، جو جواب آئے گا، وہ اس متعلقہ امیدوار کے ووٹ حاصل کردہ ووٹ ہوں گے۔ اس طریقے سے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹوں کی تعداد اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ووٹوں کی تعداد کو جمع کر کے جس امیدوار نے جتنے ووٹ حاصل کیے ہوں گے اور وہ اس کے ووٹ ہوں گے، اور جو امیدوار جس امیدوار کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ صدر کے عہدے کا حقدار ہو جائے گا۔ آگے ہے صدر کا مواخذہ امپیچمنٹ، یعنی صدر کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی صدر کو اس کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹایا جا سکتا ہے اگر وہ سنگین جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے یا پھر اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کو نقصان سنگین قسم کا پہنچا دیتا ہے، یا پھر وہ جسمانی یا ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے اور اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل نہیں رہتا، تب ایسی صورت میں اس کو اس کے عہدے سے جو ہے وہ الگ کیا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کو ہٹانے کی جو تحریک ہوتی ہے وہ مواخذہ کہلاتی ہے۔ تو مواخذے کی صورت میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان جو ہے وہ کارروائی میں حصہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دونوں ایوانوں میں سے کوئی ایک ایوان 1/2 اکثریت سے جو ہے وہ تحریک پیش کرتا ہے، صدر کے خلاف الزامات پیش کرتا ہے۔ دونوں ایوانوں میں سے کوئی ایک، یعنی قومی اسمبلی بھی ہو سکتی ہے اور سینٹ بھی، دونوں ایوانوں میں سے کوئی ایک ایوان جو ہے وہ اس کے خلاف الزامات کی تحریک پیش کرتا ہے، اور پھر اس کی ایک فہرست جو ہے وہ اس کی صدر کو بھی دے دی جاتی ہے، اس کو صدر کو نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے، اور صدر کو نوٹس جاری ہونے کے کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 14 دنوں کے اندر جو ہے وہ پھر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلوایا جاتا ہے۔ اس مشترکہ اجلاس میں پھر یہ ہے کہ باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور صدر کو بھی جو ہے وہ اس سے پہلے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کے بارے میں جو ہے اس کو اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو غلط ثابت کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے،
اور اگر صدر مطمئن کر دیتا ہے ایوان کو تو ٹھیک ہے، اگر مطمئن نہیں کر سکتا تو اس پہ پھر جو ہے وہ رائے شماری ہوتی ہے، اور رائے شماری کی صورت میں اگر دونوں ایوان جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے رائے دے دیں تو پھر صدر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ صدر کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ 5 سال مقرر کی گئی ہے، اور کوئی شخص جو ہے 2 بار جو ہے وہ صدر بن سکتا ہے، تیسری دفعہ صدر بننے کی صدارت کے عہدے کے لیے اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ پھر ہے صدر کو مراعات جو ہے وہ کافی زیادہ ملتی ہے، یہ کہ اس کو باقاعدہ خزانے سے اچھی تنخواہ فراہم کی جاتی ہے، الاؤنس فراہم کیے جاتے ہیں، ان کی تنخواہ اور الاؤنس کا تعین جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے۔ پھر صدر کو رہائش کے لیے جو ہے وہ ایوان صدارت اور اس کو ایک عظیم اور بڑا اچھا فرنشڈ سیکریٹریٹ عطا کیا جاتا ہے، آمد و رفت کے لیے سہولتیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس کی یہ کہ سب سے اہم بات یہ کہ صدر کو کے خلاف جو ہے کوئی دیوانی یا فوجداری مقدمہ جو ہے وہ دائر نہیں کیا جا سکتا، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ صدر جو ہے وہ کسی وجہ سے اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل نہیں ہے، بیرون ملک دورے پر گیا ہوا ہے، یا پھر وہ بیماری کی صورت میں اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، تو پھر اس کی جگہ جو ہے وہ قائم مقام صدر جو ہے وہ فرائض سر انجام دیتا ہے، اور قائم مقام صدر جو ہوتا ہے وہ سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے۔ سینٹ کا چیئرمین بھی اگر کسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ فرائض سر انجام نہیں دے سکتا تو پھر تیسرے نمبر پر قائم مقام صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے۔